کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف راغب ہوں، آپ کی تعریف کریں اور آپ کو پسند کریں؟ ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مقبول اور قابل احترام ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں کی پسند بننے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے؟ کیا آپ کے پاس بڑی گاڑی ہونی چاہیے؟ کیا آپ مہنگے برانڈز کے کپڑے پہن کر دوسروں کو متوجہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ غلط ہیں۔ یہ سچ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو وقتی کشش فراہم کر سکتی ہیں، لیکن ان چیزوں سے متوجہ ہونے والا شخص صرف کچھ دیر کے لیے ہی آپ کی طرف راغب ہوگا تاکہ وہ آپ سے فائدہ اٹھا سکے، اور جیسے ہی اس کا مطلب ختم ہو جائے گا وہ آپ سے دور بھاگ جائے گا، کیونکہ اس کی کشش کی وجہ آپ کی شخصیت نہیں بلکہ آپ کا بینک بیلنس اور لگژری لائف سٹائل ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ حقیقی اور مخلص طریقے سے آپ کی طرف راغب ہوں اور آپ ان کے لیے اتنے خاص بن جائیں کہ وہ آپ کو کھونے کا کبھی سوچ بھی نہ سکے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو سائیکالوجی کی 7 ٹپس بتائیں گے جو کسی کو بھی آپ کی طرف متوجہ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں تو ہر کوئی آپ سے متاثر ہونے لگے گا۔ نمبر 1، پرفیکٹ بننا چھوڑ دیں۔ کمال کی جستجو کو ترک کر دیں، کیونکہ لوگ سچائی اور صداقت کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ مسٹر پرفیکٹ بننے کی کوشش چھوڑ دیں اور اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے بجائے انہیں قبول کریں۔ یہ سننے میں عجیب ہے، لیکن اپنے مسائل اور کوتاہیوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا آپ کو ان کے زیادہ قریب کر سکتا ہے۔ اس سے آپ زیادہ حقیقی اور سچے انسان بن پاتے ہیں۔ تصور کریں، ایک شخص ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتا۔ کیا آپ اس سے جڑنا پسند کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو اپنی کمزوریوں کو چھپاتا نہیں اور کبھی کبھی غلطی بھی کر جاتا ہے، وہ زیادہ قابل اعتبار اور ہمدرد لگتا ہے۔ تو کمال کی تلاش چھوڑ دیں، سچے بنیں اور اپنے آپ کو جیسے ہیں لوگوں کے سامنے لائیں۔ یہ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگ آپ کو کتنا قبول کرتے ہیں اور آپ سے کتنا قریب آتے ہیں۔ نمبر 2، اعتماد ہی سب کچھ ہے۔ اعتماد ایک ایسی شخصی خاصیت ہے جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنی ذات کی قدر کرتے ہیں اور آپ کو اپنے آپ پر یقین ہے۔ ایک بااعتماد انسان اپنے ارد گرد مثبت ماحول بناتا ہے اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اعتماد اور تکبر میں فرق ہے۔ اعتماد خود شناسی اور اپنی صلاحیتوں کو قبول کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسروں کو نیچا دکھانے یا فخر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ جیسے ہیں خود پر بھروسہ کریں اور اپنی مثبت خوبیوں کو سامنے لائیں۔ یہی وہ حقیقی اعتماد ہے جو دوسروں کو متاثر کرے گا اور آپ کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے لوگوں کو آپ کی طرف راغب کرے گا۔ نمبر 3، مقابل کی جسمانی حرکات پر رد عمل دینا۔ دوسرے شخص کی جسمانی حرکات کی نقل کرنا اور اس پر رد عمل دینا تعلق مضبوط بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق استوار کر رہے ہیں۔ البتہ یہ نقل اتنی نمایاں نہ بنائیں یہ بناوٹی نظر آئے اور دوسرے کو توہین کا احساس ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص بات کرتے ہوئے سر ایک طرف جھکاتا ہے تو آپ بھی اگر ایسا کریں گے تو اس کو اچھا لگے گا۔ کوئی شخص بات چیت کے دوران ہاتھ پر ہاتھ مارنے یا ہاتھ ملانے کی عادت رکھتا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے تو اسے اچھا لگے گا۔ نمبر 4، نام کی طاقت۔ کسی بھی شخص کا نام لے کر بات چیت کو ذاتی بنایا جاتا ہے۔ لوگوں کے نام جلدی یاد کرنے کی کوشش کریں اور بات چیت کے دوران انہیں بار بار استعمال کریں۔
کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب کوئی آپ کا نام لے کر آپ سے بات کرتا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کو یقیناً اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شخص آپ کو پہچانتا ہے اور آپ سے مخاطب ہے۔ یہی بات دوسرے لوگوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جب آپ کسی سے بات کرتے وقت اس کا نام استعمال کرتے ہیں تو اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ خاص ہے اور آپ اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں۔ اس سے بات چیت زیادہ دلچسپ اور یادگار بن جاتی ہے۔ نمبر 5، دوسروں کی بات توجہ سے سننا۔ دوسروں کی باتیں واقعہ میں سنیں، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور جسمانی حرکات پر توجہ دیں۔ غور سے سوچے سمجھے سوال پوچھیں جو آپ کی سچی دلچسپی کا مظاہرہ کریں۔ ایسا کرنے سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور دوسروں کو یہ احساس ملتا ہے کہ ان کی عزت کی جا رہی ہے۔ غور کریں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بات چیت کے دوران صرف اپنی بات کہنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو واقعہ میں دوسروں کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ پہلے والی قسم کے لوگوں سے بات کرنا تکلیف دہ عمل ہے، جبکہ دوسری قسم کے لوگوں سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے اور آپ ان کے ساتھ جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ دوسروں کی بات سننا ہی کافی نہیں ہے، آپ خاموشی سے بیٹھ کر دوسروں کی بات ضرور سنیں۔ اس میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات چیت کرنا، سر ہلاتے ہوئے ان کی بات کی تصدیق کرنا اور مناسب جگہوں پر مختصر الفاظ میں جی ہاں یا واہ کہنا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بات چیت کے دوران وضاحت کے لیے سوال پوچھیں اور بتائیں کہ آپ ان کی کہی ہوئی بات کو سمجھ رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ دوسرے شخص کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کی بات سنتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ نمبر 6، مشترک چیزوں کی تلاش۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ان کے شوق، دلچسپیاں یا مشترکہ تجربات تلاش کریں۔ ان مشترک باتوں پر بات چیت کرنے سے آپ دونوں کے درمیان مماثلت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کا مقابل بھی آپ کی طرح ہفتے کے آخر میں فلم دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اس مشترکہ دلچسپی کے بارے میں بات چیت کرنا ایک بہترین آغاز ہو سکتا ہے۔ آپ پسندیدہ فلموں، اداکاروں یا ہدایت کاروں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جو پہلے کسی ایسے شہر کا سفر کر چکا ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں تو اس جگہ کے بارے میں اس سے سوالات پوچھیں۔ اس سے نہ صرف آپ کو نئی معلومات ملیں گی بلکہ آپ دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم ہوگا۔ یاد رکھیں، مشترک چیزیں صرف تفریح سرگرمیوں یا مشغلوں تک ہی محدود نہیں ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جو آپ ہی کی طرح کسی مشکل کا سامنا کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بات کرنا بھی آپ دونوں کے درمیان ایک مضبوط بندھن بنا سکتا ہے۔ نمبر 7، بینجامن فرینکلن ایفیکٹ۔ کسی سے ایک چھوٹی سی فرمائش کریں۔ لوگوں میں عام طور پر یہ رجحان ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کا مثبت احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ چال اس وقت سب سے زیادہ کارآمد ہوتی ہے جب آپ کسی سے کوئی ایسی معمولی سی فرمائش کرتے ہیں جسے پورا کرنا اس کے لیے مشکل نہ ہو۔ آپ نے شاید یہ کہاوت سنی ہوگی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے برتر ہے، لیکن بینجامن فرینکلن ایفیکٹ اس کا الٹ ہے۔ اس ایفیکٹ کے مطابق جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ انہیں ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں مثبت انداز میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سائیکالوجی ٹرک کو استعمال کرنے کے لیے کسی سے کوئی چھوٹی سی فرمائش کریں، جیسے کہ مجھے کتاب چاہیے یا مجھے فلاں ریسٹورینٹ اچھا لگتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دے دیجئے۔ اس طرح کی کوئی سی چھوٹی سی فرمائش کرنے سے آپ دوسرے شخص کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کر کے آپ پر احسان کر رہا ہے، اور یہی بات ان کے لیے ان کے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک مثبت تاثر قائم کرتی ہے۔ دوستو، یہ وہ 7 سائیکالوجیکل ٹرکس تھیں جنہیں استعمال کر کے آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ کوئی جادوئی طریقے نہیں ہیں، لیکن ان کی مدد سے آپ لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات بنا سکتے ہیں اور ایک مثبت پہلو ان کے سامنے چھوڑ سکتے ہیں۔ سچے بنیں، دوسروں میں دلچسپی لیں اور اپنی شخصیت کے مثبت پہلو دوسرے لوگوں کے سامنے لائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دوسروں کو امپریس کرتی ہیں اور لوگ واقعہ آپ کے اندر ایک کشش محسوس کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔